غلطی یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 106 حضرات جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہوں تو انویسٹر جو ہے خواتین و حضرات وہاں سے پھر وہ 10 بار سوچتا ہے۔ تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے، اس وقت انویسٹرز کی نہیں ہے۔ سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں، اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے۔ اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو۔ اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھم ہوئے، لہٰذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں پہ میں خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، او بھائی آپ نے ہی اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو، کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی، وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوارے میں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ان کو، تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ جی آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، مہربانی کریں۔ وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغا پریڈ بنائیں یا ڈڈو پریڈ کرائیں۔ یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لیں۔ سو لہٰذا خدارا ایک ڈسپلن، اداروں کے 2 اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ۔ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے وہ انہی 2 جگہوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں۔ میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں، یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں۔ اوپن چیلنج ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے۔ لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے، اور وہ یونٹی کی علامت ہے۔ خدارا نہ دیوار کے ساتھ لگائیں،
بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. محرومی ہے. وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں, ملتے ہیں, ان لوگوں کو سامنے لائیں. بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن, تاریخ دیکھیں کیا تھی جی, جمعرات کے دن تقریباً 6-6:30 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے. 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے. خواتین و حضرات, چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے, چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا. اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے. وہ نہیں تھے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بشرا بی بی کے کمروں میں وہ آلات لگائے گئے ہیں, کیمراز لگائے گئے ہیں, یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں, یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی علامت آپ دیکھیں. ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا, دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی جرمنی میں, اس کی کتاب پڑھیں, دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ, ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی. یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں, اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا. یہی چیزیں ہو رہی تھی, سول لبرٹیز جا رہی تھیں, اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا. خدارا ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم لوگ محب وطن شہری ہیں. سرٹیفکیٹ, محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی, پاکستان کی عوام دے سکتی ہے, اور کوئی شخص نہیں دے سکتا. خوش قسمتی سے یا بدقسمتی کے ساتھ ان سے یہ کہہ دیں کہ جی وہاں پہ اپنے بورڈ میں دیکھ لیں, وہاں پہ ایک نام ان کو نظر آئے گا بحیثیت فیڈرل منسٹر پیٹرولیم, اور وہ ہوگا آپ کا ساتھی, آپ کا بھائی عمر ایوب. تو تھوڑا بہت اس سیکٹر کے بارے میں پتہ ہے. جناب والا, جو سٹاک آپ کے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ مڈل ایسٹ میں تو ابھی قیمت یا بڑھے گی نا, تو اس کا اس موجودہ سٹاک پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ کیلکولیشن کریں کہ روپے کی قیمت کی اپریسیشن یا ڈپریسیشن, آپ کی سٹاک, آپ کا پائپ لائن میں کتنا تیل ہے یا نہیں ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پرائس انکریز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. جو چیز جسٹیفائی جو چیز اصل وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ, یہ آپ وہاں سے اٹھا کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں اٹھا کے دیکھ لینا, کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے. فائنینشیل انالیسز, یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. فائنینشیل انالیسز ہم لوگ ساری عمر کرتے رہے. فائنینشیل انالیسز کریں, بجٹ ڈاکیومنٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پی ڈی ایل میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 869 ایگزیکٹ فگر آپ چاہتے ہیں, 869 بلین روپیز کا ٹارگٹ, اس کو راؤنڈ آف کر دیں, 870 بن گیا. آپ کا 31 دسمبر 2023 تک حکومت پاکستان نے اس وقت تک 475 ارب روپیہ پی ڈی ایل میں جمع کیا. ابھی ریوائز انہوں نے کی ہے جناب 870 کے قریب کے بجائے یہ ابھی 970 ارب روپیہ, یعنی کہ 100 ارب روپیہ مزید یہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے, جیب کترا ہوتا ہے نا, کوئی آپ جاتے ہیں کسی جنازے میں, کسی شادی میں, تو آپ اپنی جیبوں کو بٹوا اٹھا کے کہیں پہ سیف کرتے ہیں, تو اپنے بٹوے آپ اٹھا کے سیف جگہوں میں رکھتے ہیں. یہ حکومت پاکستان نہیں ہے, یہ جیب کترے ابھی شہباز شریف اور ان کی حکومت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, یہ آپ کی جیب کتریں گے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, جائز سوال ہے. 2018 کا الیکشن ہم لوگ الحمدللہ ووٹ کی مینڈیٹ پہ جیت کے آئے. لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں جیت کے آ سکتی, جیت کے دکھایا. یا عوام ہماری باتوں سے تنگ تھی, یا کوئی ان کے ذہن میں شک و شبہ تھا, تو 2023 کے الیکشن میں ہمارا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر پابند صلاح, ہمارا پریزیڈنٹ جناب چودھری پرویز الہی صاحب پابند صلاح, ہمارے وائس چیئرمین پابند صلاح, ہماری ساری لیڈرشپ روپوش, کوئی جیل میں, کوئی کدھر, ٹارچر ہو رہے ہیں. فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ, آپ کے میڈیا انکاؤنٹرز, کئی آپ کے ساتھی وہ بیٹھ کے اینکر پرسنز بیٹھ کے ان کے ساتھ فورسڈ میڈیا انکاؤنٹر کرتے تھے, ان کو فورس کیا گیا. ٹارچر کے بعد برملا میں کہتا ہوں انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہوئیں, ان کا سیاسی وابستگی چینج کی گئی. اور اس کے بعد جناب والا ہمارے پولنگ, ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, اور میں بار بار کہتا تھا میڈیا پہ انشاءاللہ کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے,
پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے, سیٹیں بھی جیتیں گے. رب میرے نے حکم دیا اور الحمدللہ وہ چیز جو لوگوں کو ناممکن لگتی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب حق اور سچ پہ تھے, لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں. آپ کے سوال کا جواب, یا یہ چیزیں ہماری حکومت صحیح طریقے سے نہ جینون حکومت نہ ہوتی تو 2023 میں اس سے بھی بہتر رزلٹ نہ ہوتا, اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, فاتح جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی. دیکھیں جی, ہر ایک چیز کی ایک اچھا پہلو ہوتا ہے, آپ اس چیز کو اجاگر کریں. کئی آپ کے ینگسٹر ہوتے ہیں وہ مطلب ہر ایک مطلب پارٹی کی ہماری پالیسی, ہم لوگ کسی کے خلاف نعرے نہیں لگاتے, اور جو اچھی چیز ہے اس کو اجاگر کریں کہ پشین میں اور چمن میں وہ کراؤڈ آپ دیکھیں. ضلع باری یعنی کہ اولا باری ہوئی, سردی تھی, بارش بے تحاشا بارش تھی, وہاں پہ 6-7 انچ کا پانی کھڑا تھا صبح کے وقت. جس طرح ہمارے کارکنوں نے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے اس کو وہاں پہ کلیئر کیا. مینگل صاحب موجود تھے, ہم سارے موجود تھے وہاں پہ. پاکستان کے اور آئین پاکستان کے نعرے لگانے وہ کبھی سوچ سکتا تھا کوئی؟ وہاں پہ لگے ہیں, اور الحمدللہ بلوچستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, ان کو سینے کے ساتھ لگانا ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے. کیوں ہو, آپ کا کسی کے خلاف کوئی شکوہ یا کیس ہے, اس کو وہاں پہ اریسٹ کریں اور کورٹ میں لے کے جائیں. جینوئن تفتیش ہونی چاہیے, نہ کہ آپ انفورسڈ ڈسپیئرنس کر کے اور لاشیں برآمد ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور سوری, ایک اور چیز میں ٹکا خان صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, چمن پہ مقام پہ میرے پاس وہ ڈیلیگیشن آیا تھا, محمود خان اچکزئی صاحب کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے, اور وہاں پہ سارے پارٹی کے لوگ تھے. چمن کے پرلاٹ کے مقام پہ, وہاں پہ یہ آپ کا تقریباً 10 سے 20 لاکھ لوگ متاثر ہیں چمن کے مقام پہ. وہ ان کا کیا ہے کہ ان کی زمینیں افغانستان میں بھی ہیں اور یہاں پہ بھی ہے پاکستان میں. ان کا مطلب قبیلہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. پہلے آئی ڈی کارڈ پہ جاتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان گئے تھے اور یہ اگری بھی ہوا تھا. آئی ڈی کارڈ میں وہ سارے کے سارے بایو میٹرک فیچرز موجود ہوتے ہیں جو پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں. ابھی پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں, آپ کا پاسپورٹ ناپید ہو گیا ہے, لیمینیشن پیپر ہی نہیں, کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں پہ غریب آدمی جو ہیں وہ تقریباً دن کا 20,000 آدمی پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اور آتا ہے. ان کو انہوں نے وہاں پہ بند کر دیا, ان کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے, لوگوں کا روزگار متاثر ہو گیا ہے. تقریباً ہزاروں لوگ وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی وہاں پہ بھی, اور قومی اسمبلی میں کل میں نے اٹھانی تھی, نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اٹھائیں گے کہ ان کے لیے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر آمد و رفت جو ہے وہ الاؤ کی جائے, نہ کہ پاسپورٹ کے اوپر. لوگوں کے لیے ذرائع معاش آپ کھولیں, نہ کہ بند کریں. خدا را یہ جو یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا آئیوری ٹاور میں بیٹھے ہوئے لوگ, وہ ذرا زمینی حقائق دیکھیں, لوگوں کی دعائیں لیں نہ کہ بددعائیں. بالکل, بڑا اچھا سوال ہے ٹکا خان صاحب. میں سارے اپنے میڈیا کے یہاں پہ حضرات جو ہیں, آپ کو میں گزارش کروں گا کہ جو گیٹ ہوتا ہے جہاں پہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء آتے ہیں اندر آپ رہیے گا, اور جیب کتروں کی آپ نے تلاشی لینی ہے. ان کے جیبوں سے آپ نے وہ پیسہ انشاءاللہ ریکور کرنا ہے جو انہوں نے پی ڈی ایل کی مد میں عوام پہ یہ بجلی جو گرا رہے ہیں اور یہ بار بار مہنگائی کر رہے ہیں. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ملک اس چیز کا متمل نہیں ہے, نہیں افورڈ کر سکتا. آپ غریب عوام پہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز کی گاڑیاں تقریباً 16 سے زیادہ وہاں پہ آپ گنے, وہ گاڑیاں جا رہی ہیں. اس کا پروٹوکول دیکھیں, وزیر اعظم کا پروٹوکول دیکھیں, وہ گاڑیاں ان کی گنے نا. غریب عوام پہ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے. یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ ان کی شاید نہ ان کی ریزگنیشن, کیونکہ یہ کیبنٹ میں سرکولیٹ ہوتی ہیں ریزگنیشنز, نہ میں نے دیکھی, نہ اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ان حقائق سے میں واقف نہیں ہوں. اور یہ ان اداروں کے سپوکس پرسن سے آپ پوچھیں, یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھیں, یا سپوکس مین فار دا سپریم کورٹ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. کوئی چیز پبلک ہوئی تو اس پہ ہم لوگ ضرور کمنٹ کریں گے. نہیں سر, ہماری حکومت, آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں, ہماری حکومت 11 اپریل 2022 کو بلکہ 10 اپریل 2022 کو ہماری حکومت مستعفی ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ جیب کترے آ گئے تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے
وہ لوگوں کی جیبیں کتری ہیں اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک مال جو ہے وہ کمایا ہے ماشاءاللہ. اور وہ آپ دیکھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے وقت کی جو مہنگائی کی ریشو ہے ہم نے الحمدللہ اس کو سٹیبل رکھا ہوا تھا. آپ معیشت 6% سے گروتھ ریٹ جا رہی تھی، گرو کر رہی تھی. پی ڈی ایل جو آپ کی لگی تھی وہ ایک جائز حد تک لگی تھی. اس طرح ہم نے نہیں کیا اور اس کا ٹارگٹ ہم لوگ ریوائز کرتے نہیں پھیل رہے تھے. جو انہوں نے ریوائز کیا کہ آپ چپ چاپ کر کے اوور نائٹ اس کو 100 ارب زیادہ کر دیں اور لوگوں کی جوبیں کتریں. بہت شکریہ.